بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب فرمائیں گے اللہ تعالی یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے اَأَنْتَ قُلْتَ آیا تو نے کہا للناس لوگوں کو اتخذونی و امی بنا لو تم مجھے اور میری ماں دونوں کو الہین معبود من دون اللہ اللہ کے سوا قال کہا عیسیٰ علیہ السلام نے سبحانک پاک ہے تو ما یکون لی نہیں ہے مناسب مجھے نہیں زیب دیتا مجھے ان اقولا یہ کہ کہوں میں وہ بات ما لیس لی بحق جس کا میں حق نہیں رکھتا ان کنت قلتہ اگر میں نے کہا ہوتا فقد علمتا تو جانتا ہوتا تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے انکا انتا بے شک تو ہی تو جاننے والا ہے الغیوب سارے غیبوں کو ما قلت لہم نہیں کہا میں نے انہیں الا مگر ما امرتنی بھی وہ کچھ کے حکم دیا تو نے مجھے
ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، اور تھا میں ان پر شہیداً گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیبا، تو ہی تھا نگران ان پر۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں، بعض باتیں بار بار پڑھی جا چکی ہیں، اور بالخصوص مسئلہ توحید، چونکہ یہ امتیازی مسئلہ ہے، اس کے بغیر دین ایمان مکمل نہیں، اور ہم نے اس مسئلے کو بار بار پڑھا، اور ہمارے اکابرین، اساتذہ، ہمارے شیوخ اور ہماری جماعت کے سربراہان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ بھی یہی رہا ہے کہ نوع انسانی کو انبیاء کے طریقے کے مطابق مسئلہ توحید سنایا جائے۔ آپ پتہ نہیں سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے تو وہاں بچراں کے وڈیروں نے ریلوے اسٹیشن سے مولانا کا وہ شاندار استقبال کیا تھا جس کی اس زمانے میں مثال نہیں ملتی تھی، لیکن جب مولانا نے کھلے عام مسئلہ توحید کو بیان کیا تو وہاں بچراں کے کنووں سے حضرت کو پانی لینے تک کی اجازت نہ رہی۔ چند میل دور اپنی زمینوں پر آپ نے ڈیرا ڈالا، اب بھی وہاں تالاب موجود ہے، بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تو اس تالاب کا پانی آپ اور پڑھنے والے استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ دور دراز سے مولانا کا ذکر خیر سن کے آتا تو ریلوے اسٹیشن پہ آ کے سوال کرتا کہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ڈیرا کدھر ہے؟ ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ لوگ اس مسافر کو مخالف سمت پہ ڈال دیا کرتے تھے، مشرق جانا ہے نا تو مغرب کی جانب رہنمائی کرتے،
بیچارہ کئی کلومیٹر مغرب میں پہنچ کے جب پوچھتا تو لوگ کہتے ڈیرا ادھر تو نہیں ہے۔ مسافر بیچارہ بڑی دقتوں کے بعد کیا جی دیکھیں، بڑی دقتوں کے بعد مولانا کے ڈیرے پہ پہنچتا۔ میں آپ کو کتنے واقعات عرض کروں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا۔ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہوا، لوگوں نے کیا، وہ ڈٹے رہے۔ میں، آپ اور ہمارے جیسے پنجاب میں بسنے والے کئی لوگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اگر آج قبروں کی مٹی نہیں نہ چاٹ رہی، قبروں پہ جا کے دیے نہیں جلا رہی، قبروں پہ جھاڑو نہیں پھیر رہی، قبروں پہ بیٹھنے والے بے غیرت قسم کے مجاوروں کے ہتھے نہیں نہ چڑھ رہی، تو یقین کریں کہ ان اکابرین کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں، پنجاب بھر میں دیکھیں، سندھ کے درباروں کو دیکھیں، گندے نالے میں غسل کر کے لوگ اسے شفا سمجھتے ہیں۔ قبر سے پتھر اٹھا کے اپنے جسم پر ملنے کو لوگ شفا سمجھتے ہیں، اور ایسے ایسے بے وقوف اور احمق پیر موجود ہیں کہ میں ان کی کہانیاں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق ان علماء کو اجر عظیم عطا کرے، جنہوں نے بڑی دقتیں اٹھا کے، ہم نے یہ سنا ہے کہ درباروں اور میلوں پہ دو بندے، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، یہ بھاری قسم کی بیٹریاں اور لاؤڈ سپیکر اٹھا کے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی دعوت نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ ایک آدمی لاؤڈ سپیکر کندھے پہ رکھتا تھا، دوسرا آدمی بیٹری کندھے پہ رکھتا تھا، دربار اور میلے میں بیٹھ کے مارے کھا کے وہاں مسئلہ توحید بیان کرتے تھے۔ آگے یہ بات میں اور عرض کروں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی غلاظت سے ہمیں بچا کے رکھا۔ یہ ہمارے ان اکابرین کا اخلاص ہے۔ ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس نے خط لکھا مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو، میں
اس وقت تک تندرست تھا، تو میں آپ کے بیانات پہ مسئلہ توحید سننے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ ٹانگ میری ٹوٹ گئی ہے، چلنے سے قاصر ہوں، آپ کے بیانوں کا شوق ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ حضرت شیخ القرآن کے پاس اس بندے کا خط پہنچا، آپ اپنے گھر سے نکلے اور ایک جملہ بولا، غلام اللہ اس بندے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تیری تو نہیں نہ ٹوٹی؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب سرمایہ دار آدمی تھے، اس زمانے میں گاڑی رکھتے تھے، مالدار آدمی تھے۔ سفر شروع کیا اور کوئی رات کی تاریکی چھا گئی، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ گاؤں میں پہنچے، کسی بندے کو ملے، اس گھر کا پتہ پوچھا، دا کے رات دستک دی۔ کسی خاتون نے پوچھا کون؟ اتنی رات ہے؟ کہنے لگے غلام اللہ۔ لوگ جانتے تھے غلام اللہ شیخ القرآن پنڈی والے؟ فرمایا وہی ہوں۔ دروازہ کھلا، آپ نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ وہ مریض کدھر ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ اس کے پاس لے جایا گیا، کوئی چائے نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ 1 گھنٹے سے زائد چارپائی پہ بیٹھ کے وہ اکیلا مریض، گھر کے چند افراد، گھر کی وہ بچیاں، آپ جیسے ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتے تھے نا، رات کی تاریکی میں اس اکیلے بندے اور گھر والوں کے سامنے اسی لہجے میں خطاب کر کے بات مکمل کی، دعا کی، فرمایا تیرا خط پہنچا تھا، آ گیا ہوں، سفر پہ جانا ہے، روک نہیں سکتا، بیان کیا، نکل گیا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ بھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے وقت لیا، جب وہ دن پہنچا نا تو بڑی شدید ترین بارش آ گئی۔ پرانی مسجدیں تھیں، کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، نہ آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی۔ لوگ جمع ہوئے، نماز عشاء پڑھی گئی، شدت کی بارش کی بنیاد پہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ کون آئے گا، کون بیان کرے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ پکی سڑک تقریباً 3-4 میل کی دوری پر تھی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے لینے بھی کوئی نہیں گیا۔ آپ اترے، ٹانگے والے نے بولا کہ حضرت یہ سڑک اور زمینوں کا پانی بارش کی شدت سے برابر ہو چکا ہے، سواری نہیں چل سکتی۔ جوتے ہاتھ میں پکڑے، 3 یا 4 میل کا سفر بارش کی شدت میں رات کی تاریکی میں گاؤں کا کیا۔ مسجد کے ساتھ خادم یا مولانا کے دروازے پہ دستک دی،
کون ہو؟ میں عنایت اللہ گجرات سے ہوں۔ حضرت تشریف لائیں، آرام کریں۔ فرمایا نہیں، میں بیان کی نیت سے آیا ہوں، کروں گا۔ کون سنے گا؟ کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم چل سکتے ہو؟ ایسے نہیں دین آیا۔ ہماری محنت، ہماری کوشش ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہمارا وہ اخلاص ہے، نہ ہمارا تقوی ہے، نہ ہمارا علم ہے، نہ ہماری محنت ہے۔ رات کی تاریکی میں آپ نے خود اعلان کیا کہ میں عنایت اللہ شدید بارش میں گجرات سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ توحید بیان کر سکوں۔ اگر آپ ہمت کر لیں تو میں عنایت اللہ مسجد میں موجود ہوں۔ اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ شاید عام حالات میں اتنی خلقت جمع نہ ہوتی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، بارش کی شدت تھی۔ اعلان ہوا نا جب آپ نے خود کیا، کہاں کہاں سے خلقت اکٹھی ہو گئی اور آپ نے مسئلے کو بیان کیا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اور مسئلہ نہیں، بات ایک ہی ہے کہ اس کائنات میں عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، علم اللہ کا ہے، اختیارات اللہ کے ہیں، کنٹرول اللہ کا ہے، سننے والا اللہ ہے، جاننے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ بس یہی بات ہے۔ آپ تھوڑا سا یہ ترجمہ دیکھیں، اس پہ ہم کل بات کریں گے، لیکن آپ لطف لیں کہ میدان ہے معاشر کا، عیسیٰ بن مریم سامنے ہے، پروردگار عالم نے سوال کیا ہے۔ صرف ترجمہ کروں گا، دیکھیں سوال کیسے کیا گیا ہے اور دیکھیں نبی جواب کیسے دے رہا ہے۔ آپ نے کل انعامات پڑھے ہیں نا، دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میں نے بڑے انعام کیے تم پر، دسترخوان بھی اتار دیا۔ ہاتھ پھیرا آپ نے، نابینا بینا ہو گیا۔ ہاتھ پھیرا آپ نے، برس کی بیماری والا تندرست ہو گیا۔ مٹی کو پرندے کی شکل دی آپ نے، پھونک ماری، وہ میرے حکم سے اصلی پرندہ بن کے اڑ پڑا۔ کمی نہیں کی میں نے انعامات کی آپ پر بھی، اور کمی نہیں کی میں نے آپ کی ماں پر بھی۔ اتنے میرے انعام عیسیٰ، آؤ ذرا ایک بات بتاؤ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، میری اتنی نعمتوں کے بعد تم نے لوگوں کو کیا یہ کہا ہے کہ میں عیسیٰ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ بتا عیسیٰ، تم نے کہا ہے؟ سن رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ سوال ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جواب ذرا دیکھیں، رنگ کتنے ہیں۔ پہلا جواب ہے سبحانک، اے مولا، اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ میں بھی معبود ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں شریکوں والا سمجھ لیا۔
حالانکہ سبحانکا تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ پہلی بات۔ سوال ایک ہے جی، وضاحتیں دے کے سچے پیغمبر کو وضاحتیں کیسے دینی پڑ رہی ہیں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مولا تو پاک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، جس بات کا مجھے حق ہی نہیں میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ معبود ہونا تو تیرا حق ہے، میں تو بندہ ہوں، مانگنے والا ہوں، مجھ میں یہ کیسی جرت ہے کہ تیرے والی باتیں میں کرنے لگ جاؤں؟ تیسرا انداز، ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا اگر میں نے کہا ہوتا تو تمہیں تو پتا ہونا تھا، میں نے نہیں کہا مولا، اگر میں نے کہا ہوتا تو فقد علمت، تمہیں علم ہونا تھا، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، جو بھی بات میرے جی میں آتی ہے تو جانتا ہے، لیکن ولا عالم ما فی نفسک، تیرے دل کی باتیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا تو ہے۔ وضاحت، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، مولا میں نے اپنی قوم کو وہی کچھ بولا ہے جو تو نے مجھے حکم دیا، میں نے ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہیں کی۔ اور بولا کیا ہے میں نے؟ ان اعبدوا اللہ ربی، اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہ ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس کا ایک خوبصورت معنی میں کرنے لگا ہوں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جب تک میں رہا میں اس کا گواہ ہوں۔ سنیے گا معنی، شاید کسی نے نہ دیا، بڑا خوبصورت ہے، ابھی ذہن میں آ رہا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں وہی کچھ بولا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، مولا جب تک میں ان میں رہا میں اس مسئلے کا پہرا دیتا رہا۔ شہیدن کا معنی کر رہا ہوں، میں نے آنچ نہیں آنے دی مسئلے پہ، میں پہرا دیتا رہا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، میرا پہرا ختم ہو گیا مولا، اصل میں تو تیری نگرانی ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اصل میں تجھ سے بڑا پہرے دار کوئی نہیں۔